السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض. غیبت کبریٰ آپ کو معلوم ہے کہ امام کی غیبت کے بعد جب تک نواب اربع موجود تھے 260 سے 329 ہجری تک، اس وقت تک کے زمانے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے. پھر چوتھے نائب کے بعد امام نے کہا کہ اب تم اپنا کوئی نائب خاص معین نہ کرنا، اب یہاں سے ہماری نیابت عمومی ہے. وہاں سے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا اور آج تک غیبت کبریٰ چل رہی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر علماء اس پوائنٹ پہ، اس عہدے پہ آ گئے کہ جو قوم کی مکمل طریقے سے لیڈری امام کی سرپرستی میں ان کے حوالے ہے. امام کی سرپرستی میں اس معنی میں کہ جہاں بھی امام سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت ہے وہ علماء کی ہدایت کرتے ہیں. واقعات موجود ہیں، بے انتہا واقعات تاریخوں میں حوالے کے ساتھ موجود ہیں. واقعے کی بھی جب بات ہو خاص کر کے ملاقات کی تو حوالے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا. ہمارا خواب صرف اولیاء کا، انبیاء کا، ائمہ کا مدبر ہوتا ہے. ہمارا خواب مدبر نہیں ہے. ہمارے خواب کی تعبیر و تعویل ہوتی ہے، ائمہ کا خواب مدبر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا کسی نے کہا فلاں جگہ پہ سننے میں آیا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. نہیں، نہ جگہ کا نام بتایا جاتا ہے، نہ آدمی کا نام بتایا جاتا ہے، نہ تاریخ بتائی جاتی ہے. فلاں جگہ کسی جگہ پہ ایک آدمی تھا، اس نے ایسا دیکھا اور ایسا ملا. نہیں، یہ مجہول ہے. وہ واقعات کی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن کے حوالے اور ریفرنس موجود ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ایسے ہیں الا ماشاء اللہ، ایسے واقعات ہیں. جب پرفیکٹ چیزیں موجود ہیں تو پھر کیوں مجہول کی طرف جا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس علم نہ ہو. خوب ٹھیک ہے، علم پیدا کرنے کی کوشش کریں. لہذا امام کی سرپرستی ہے. امام کی سرپرستی میں علماء امت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں. یہاں پہ ہم کو علماء کے اس عہدے کے حساب سے 3 اینگل سے گفتگو کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ بات خطبے کے اندر بیان ہونے والی نہیں ہے پوری طریقے سے. ہم یہ دیکھیں کہ علماء ائمہ کے زمانے میں کس حد تک ان کو مرجعیت حاصل تھی، کس حد تک انہوں نے اجتہاد کیا. اب علماء سے مراد وہاں پہ اصحاب ہے. کس کو امام نے کہا کہ تم اجتہاد کرو، کس کو کہا تقلید کرو. ائمہ کے زمانے میں اجتہاد و تقلید کا سین، پھر غیبت صغریٰ میں اجتہاد و تقلید کا سین، اور پھر غیبت کبریٰ میں اجتہاد و تقلید کا سین. یہ 3 اینگلز ہم کو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ ہم پہچانیں کہ علماء کا کیا رول ہے اس دینداری میں. یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر روز 4 جاہل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں عالم نے غلط کہہ دیا. کبھی اپنا نام اخباری رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنا نام نصیری رکھ لیتے ہیں، کبھی کچھ رکھ لیتے ہیں کچھ. یہ چہرے بدلنے سے بات نہیں ہوتا، بات وہی ہے. سب کا مقصد یہی ہے کہ امت کو عالم سے دور کر دے. دشمن کی کوششوں کو پہچانیے آپ. دشمن ہماری اس قوم کو کہاں لے جانا چاہ رہا. اب ایک غور کیجئے تھوڑا سا ایک نقطے پہ. آج دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ علماء کی مخالفت ہو رہی ہے. علماء سے مراد خود آیات اعظام، مراجع کرام. بعض اوقات ہوتا ہے، بات آئی بیچ میں جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو مثلا ان کی نہیں ان کی تقلید کرتے ہیں. مثلا پہلے جب ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا ہم آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں. آغا سستانی نعوذ باللہ کوئی ناقص شخصیت کا نام نہیں ہے، مرجع ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جب آغا سستانی کا اتحاد پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا گیا، لوگوں نے، ہے تو بہت پرانا، تو وہی لوگ جو کہتے تھے ہم آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے آغا سستانی کو بلا بلا کہنا شروع کر دیا. تو بعض لوگ علماء کا نام بہانے کے لیے یوز کرتے ہیں، بچنے کے لیے یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. مشکل یہی ہے. دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مثلا یہ علماء غلطی پہ ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم نے آپ کو بتایا نا کسی موقع مقصر ہیں، یہ مقصرین ہیں، یہ ہے وہ. کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں امام علی نے یہ کہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو امام علی نے کہا ہے نا، حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ حدیثوں میں امام علی نے یہ کہا ہے، کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے نا. وسائل الشیعہ کس نے لکھی ہے؟ وسائل الشیعہ میں لکھنے والے عالم ہی ہیں نا. کافی میں لکھی ہے حدیث، کافی بھی لکھنے والے عالم ہی تو ہیں. استفسار میں لکھی ہے حدیث، وہ بھی لکھنے والے عالم ہی تو ہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ سارے عالم غلط ہیں تو پھر آپ کسی کتاب کو نہ مانیے، وہ بھی تو عالم ہی ہے نا. کرتا کون ہے یہ؟ جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ خود سے، ہاں یہ بھی ایک فیشن ہے، خود سے اپنے آپ کو حجت الاسلام بھی اپنے آپ کو کہہ دیا، امامہ بھی لگا لیا، ابا خبا بھی پہن لی.
عالم کے بھیس میں آ گئے. بیک وقت وہی انسان جو اپنے آپ کو حجت الاسلام کہتا ہے وہ دوسرے کا آیت اللہ ہونے پہ اشکال کرتا ہے کہ یہ لقب کہاں سے مل گیا. وہی انسان کی جو خود سے, عزیزان محترم, اسلام کو نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ ہیں, جن کو کسی نے بنایا نہیں, خود بنے. ولایت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جو انسان ولایت کی جگہ پہ خود سے بن کے بیٹھا ہے وہ نقصان دہ تھا. آج بھی علماء کی جگہ پہ جو خود سے عالم بن کے بیٹھا ہے وہی نقصان دہ. پہچان لیں اس چیز کو, وہاں بھی غصب تھا یہاں بھی غصب ہے, وہاں بھی نقصان دہ تھا یہاں بھی نقصان دہ. یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیس بنا کے بیٹھے ہیں, حقیقت نہیں ان کے اندر پائی جاتی. روز مرجعیت, مراجع کے اوپر ہم کو تحقیق کرنی چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی ہمارے اوپر کیا ذمہ, ان کی ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. تو واقع ہے کیوں, اب نے بتایا نہیں. وسائل کو مانیں گے, علماء کی لکھی ہوئی, کتابوں کو مانیں گے, علماء کی لکھی ہوئی ہے. آج کے عالم کو نہیں مانیں گے. کیوں, کیا فرق ہے دونوں عالم میں؟ صرف ایک فرق ہے کہ وہ عالم وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آج وسائل کی حدیث کو آپ توڑ موڑ کے کہیں بھی لے جائیں, کوئی منع کرنے والا نہیں. اگر کوئی منع کرنے والا ہے تو زندہ عالم ہے. معلوم ہوا کیوں زندہ عالم سے دشمنی ہے؟ عالم سے دشمنی نہیں ہے, مردہ عالم کی تو بات ہی ماننا ہے. یا اگر ہاں کمال آپ کے اندر ہو تب ہم مانیں گے کہ آپ کسی عالم کا سہارا مت لیجئے اور ڈائریکٹ بیان کیجئے کہ فلاں حدیث امام علی سے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ آپ ڈائریکٹ بیان کیجئے کہ فلاں حدیث امام جعفر سے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ نہیں کہہ سکتا ہے. لہذا اگر عالم کا سہارا لینا ہے تو کیوں وہی عالم, کیوں آج کے نہیں؟ اس کیوں کا جواب ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, وہ آ کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے, یہ زندہ ہیں ہاتھ پکڑیں گے. اور شروع سے اسلام میں خرابی ڈالنے والے کی سیاست ہی یہی رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے. یہ بات ولایتی ہے نا, کہ جو روکے ٹوکے منا کے, ہمیشہ انسان کو تکلیف ہی اسی پہ ہوتی ہے کہ اس کو روکا مت جائے. رسول نے کہا کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ, مخالفت کی, زندہ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول نے کہا کاغذ قلم لاؤ, کہ نہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اسی لیے کہ ہم کو زندہ نہیں چاہیے, ہم کو خاموش چاہیے. ہمارے لیے کتاب کافی ہے, کتاب کافی ہے, پڑھانے والا نہیں چاہیے. اسی لیے کہ ہم کو خاموش چیز چاہیے, ہم کو زندہ نہیں چاہیے. آج بھی ویسے ہی لوگ ہیں, ہمارے لیے بہار کافی ہے, ہمارے لیے وسائل کافی ہے, ہمارے لیے کافی ہے, ہم کو عالم نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے عالم؟ کتاب چاہیے, پڑھانے والا نہیں چاہیے. کس کو؟ جو دو حرف عربی کے نہیں جانتا ہے, جو دو حرف اردو کے نہیں جانتا ہے, کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اصطلاحیں نہیں معلوم ہیں, حالات نہیں معلوم ہیں, علم حدیث نہیں ہے, رجال نہیں, کچھ نہیں معلوم. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا نہیں معلوم ہے, کیونکہ نہیں معلوم ہے نا. عجیب بات. یہ وہی سلسلہ ہے, پہچانیے. سارے ائمہ کی ولایت کا انکار بھی اسی بیس پہ ہوا. لہذا ان کی مشکل صرف یہی ہے کہ ان کو زندہ ولایت نہیں چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ کی جو آج یہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ بہت زیادہ امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کے بہت زیادہ قریب ہیں, اس وقت ان کی پول کھلے گی کہ یہ قریب نہیں تھے, یہ تو بہت دور تھے. وہی کہیں گے کہ تو امام نیا دین لے کے چلے آئے. پول اس ٹائم کھلے گی, حقیقتیں اس ٹائم کھلے گی. آج تو کوئی بھی کچھ کہہ لے, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. انسان اپنے ذوق ناقص میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے, لیکن جو معیار ہے اس معیار کو دیکھیں. ہمارے ائمہ نے معیار دیے ہیں, ان معیار پہ بات کو پورا اترنا چاہیے. روز مرجعیت ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور آپ لوگ خاص کر کے اس تاریخ میں, اس لیے کہ آج کل بہت زیادہ حالات اس طرف بنائے جا رہے ہیں. آج آپ کے یہاں علماء کے مقام کے غاصبین موجود ہیں, آج آپ کے یہاں منبر کے غاصبین موجود ہیں, مصلی کے غاصبین موجود ہیں, مصلی کے غاصبین موجود ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ ابھی ایک مصلی ہی بچا ہے کہ جس پہ نہیں آیا, لیکن نہیں. بامبے کے مختلف علاقوں میں گئے تو معلوم ہوا کہ لوگ علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, خود اپنے میں سے کسی کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, تاکہ جو عالم سینٹرلائز ہے اس سینٹرلائزیشن کو توڑ دے. یہ عالم کی دشمنی نہیں کر رہا, اس کی پرسنل کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دشمنی تم اسلام کی کر رہے ہو, اس لیے کہ وہ اسلام کا کام کر رہا ہے. مسجد کے برابر میں دوسری جماعت, مسجد کے مقابلے میں دوسری جماعت. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ عین نماز کے ٹائم لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں.
جو مسجد میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز کو پہچانے. یہ نام آپ کو الگ الگ ملیں گے, ہوتا ہے نا بعض اوقات ہیں ایسے کچھ پروڈکٹس کہ برانڈ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب کے اندر پروڈکٹ وہی ہوتا ہے. آج اسلام کے مقابلے میں ایسے نام آپ کو الگ الگ ملیں گے لیکن سب کو آپ دیکھیے تو باتوں کا مقصد وہی جاتا ہے کہ علماء کی نہ مانو ہماری مانو. عجیب بات ہے. یعنی پھر ان کے لیے جاہل آیت اللہ ہو, جاہل مرجع ہو, جاہل عالم ہو, یہ چیز مل نہیں سکتی ہے. یعنی اجتماع ضدین علم اصطلاح. بہرحال ان خطرات سے آگاہ ہونا اور ہوشیار ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللهم صل على محمد و